بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور جس طرح ہر سال قبلہ گلزار احمد بٹ صاحب یہاں پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انتظام کرتے ہیں اور ہر سال بچوں کو فری لکھائی کی درستی کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے اور بچوں کو فی سبیل اللہ لکھائی سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد خود ہی یہ اپنے کوشش کر کے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا ایونٹ اور پروگرام بالخصوص اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خلصانہ طور پہ ان کی مدد ہر طریقے سے اپنے فن کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے علم اور ہنر کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اپنا پیغام اور اپنی محنت پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو آج ہم اس سلسلہ میں یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو بچوں کے انعامات بھی ہمارے سامنے پڑے ہیں اور ان کے نام بھی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد ذیشان صاحب وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد ذیشان صاحب جو ہمارے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ باقاعدہ آغاز جو ہے وہ انعامات کے تقسیم کا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 2-4 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان ترقی کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے زوال کو بھول جاتا ہے اور جہاں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے یا جہاں پہ اس کا وقت گزرا ہوتا ہے اس کو پس پش ڈال کے وہ آگے اور لوگوں کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن میں مشکور ہوں اہل علاقہ کی طرف سے، اہل گاؤں کی طرف سے کہ قبلہ استاد گلزار بٹ صاحب نے جہاں عروج کی بلندیوں تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس گاؤں کو نہیں بھولے اور ان کے یہاں بچوں کو فری اور خوش خطی سکھاتے ہیں اور ان کو اس علم سے، اس ہنر سے آراستہ کرتے ہیں۔ اور میں اس ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ماشاءاللہ ہزاروں بچے جو خوش خطی ہے وہ سیکھ چکے ہیں اور مزید سینکڑوں بچے سیکھ رہے ہیں اور ہر سال سینکڑوں بچے یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں، اس کے ساتھ اگر آپ کی خوش خطی لکھائی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اپنے ہنر کو جو ہے وہ لکھائی کے ذریعے سے لوگوں پر واضح نہیں کر سکیں گے۔ تو جہاں علم ضروری ہے اس علم کے ساتھ ساتھ اس کا واضح ہونا اور اس علم کا نکھار اور خوبصورتی جو ہے وہ اس خوش خطی کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچتی ہے میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خود بھی اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکیں اس علم سے، اس ہنر سے آراستہ کریں۔ یہ قبلہ استاد گلزار بٹ صاحب کی یہ کاوش اور محنت ہے کہ جہاں انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان لیول پر ماشاءاللہ ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے ایک انعام حاصل کیا ہے اور اپنا سکہ منوایا ہے۔ تو ہم باقاعدہ اب اپنی انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن بچوں نے کچی پینسل کے ساتھ محنت کی، کوشش کی اور اپنی لکھائی کو درست کیا تو ان کے بعد کچھ وہ بچے ہیں جنہوں نے مارکر کے ساتھ وہ اپنی خوش خطی میں اور اضافہ کیا اور اس سے آگے 2 قدم چلے، ان کے نام بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے کچی پینسل والوں جنہوں نے وہ حاصل کیے ان خوش خطی والے بچوں کے ہم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں محمد حسنین خلیل صاحب
وہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں، خوش قسمتی کے معاملے میں وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اگلا بچہ حسن کارکردگی میں میڈل لینے کے لیے وہ آتے ہیں علی رضا۔ علی رضا آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ جی تو تشریف لاتے ہیں بھائی محمد اعجاز صاحب، وہ آئیں اور بچوں میں انعام تقسیم کریں۔ ایک اور بچے کو انعام بھی بھائی اعجاز صاحب دیں گے، معزن رسول۔ معزن رسول وہ بھی آئیں اور اپنا میڈل اور ایک کاپی خوش قسمتی حاصل کریں۔ آگے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اشرف صاحب، وہ آئیں اور علی حمزہ بچے کو انعام دیں۔ وہ سند بھی وصول کریں گے اپنی، اور ماشاءاللہ اس دفعہ سند کا بھی جو بچوں کو دینے کا اہتمام کیا ہے۔ اگلا بچہ آتے ہیں سعد علی۔ سعد علی آئیں، وہ آ کے اپنی سند اور اگلا بچہ آتے ہیں عبدال بٹ۔ عبدال بٹ ماشاءاللہ یہ قبلہ گلزار صاحب کا یہ دوترا بھی ہے، نواسہ بھی ہے، تو ماشاءاللہ وہ اس نے بھی اس دفعہ کافی کوشش کی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں اپنے نانا کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ آگے تشریف آتے ہیں علی حمزہ اعظم۔ یہ سوم پوزیشن میں ماشاءاللہ اس کی آئی ہے، سوم پوزیشن علی حمزہ اعظم، وہ آئیں اور سند کے ساتھ اپنی وصول کریں۔ میں ملتمس ہوں امتیاز صاحب، وہ آئیں اور آ کے ان بچوں کو انعام دیں۔ آگے دوسرے نمبر پہ آنے والے ہیں منیب الرحمان صاحب۔ منیب الرحمان صاحب وہ آئیں اور آ کے امتیاز صاحب سے اپنی سند اور اپنا انعام جو ہے وہ وصول کریں۔ اب ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ ہمارے جو اول پوزیشن میں آنے والا بچہ ہے ان کو انعام دیں گے، تو میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ بچے کا نام ہے محمد عبداللہ اور ہمارے چیف گیسٹ صاحب ہیں جناب ہمارے یہ اس علاقے کے چیئرمین صاحب بھی ہیں، تو بھائی احمد سعید صاحب وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچے کو انعام دیں۔ تاڑی کے ساتھ استقبال کیجیے۔ محمد عبداللہ اوپر آؤ۔ ادھر دیکھو، اب ادھر سے وہ بچے جنہوں نے مارکل کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھائی ہے، تو وہ پہلے نمبر پہ جو بچہ آیا وہ تشریف لاتے ہیں کاشف پرویز۔ کاشف پرویز صاحب وہ آئیں اور اپنا پہلا انعام وصول کریں۔ پہلے نمبر پہ مارکل کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھانے والے کاشف پرویز صاحب، تاڑی کے ساتھ استقبال۔ دوسرے نمبر پہ سوئیں پوزیشن لینے والے ہیں ایان صاحب، وہ آئیں اور گلزار بٹ صاحب کے ہاتھوں سے اور بھائی احمد سعید صاحب کے ہاتھوں سے وہ انعام وصول کریں۔ امتیاز ذوالفقار صاحب ساڑھے کے ساتھ، اور دو حسن کارکردگی والے ہمارے پاس اور بچے ہیں مکرم رسول، وہ آئیں اور آ کے اپنا انعام وصول کریں۔ مکرم رسول۔ اگلا بچہ آئے آگے۔ اور اس نے کارکردگی میں جو آخری بچہ ہے وہ ہے عبدالوہاب۔ عبدالوہاب وہ آئیں، تاڑی کے ساتھ اس کے بعد۔ اور خیر وفیت کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا ہے، اور آخر میں قبلہ استاد گلزار بٹ صاحب کا اور پورے گاؤں کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے ان کا مشکور ہوں اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت
عزت مزید ترقی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کی طرف سے دیگر جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، قبلہ اشرف صاحب اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب، اور یہاں میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب بھائی احمد سعید صاحب اور بھائی امتیاز صاحب، ماشاءاللہ اپنا قیمتی ٹائم انہوں نے نکالا۔ گلزار بٹ صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے میں ان کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مزید اس کام کو، ان کی ان کوششوں کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس علم سے، ہنر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مالک، ہمارے اس کام کو، کوشش کو، محنت کو قبول فرما، ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرما، جن بچوں نے کوشش کی ان کی کوشش کو قبول فرما اور کوشش کرنے کی کامیابی کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ استاد گلزار بٹ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، ان کے اس علم سے، ہنر سے مزید ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس گاؤں پہ خاص اپنا فضل اور کرم فرما، تمام کے حال پہ رحم کرو فرما، دنیا آخرت بہتر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہم سب کو اسلامی قوانین نفاذ کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ باقی رہا یہ بات لکھائی کی میرے ذمہ لگائی تھی بٹ صاحب نے کہ لکھائی کے لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں نسبت ہے، ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی کے لیے اللہ نے انسان کو بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو بھی بڑی احسن تقویم میں اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، بلکہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے خوبصورتی کے لیے نہ بنائی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو، کائنات کو میں نے زیب و زینت سے بھر دیا ہے۔ بات سمجھائی؟ تو یہ زیب و زینت ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہے، انسان کے اندر رکھی ہے، کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار اپنی اس جنت کو سجایا ہے، جنت نظیر جو دنیا کو بنایا ہے، تو ہر چیز کے اندر زیب و زینت ہے۔ تو انسان کی زیب و زینت کے اندر جہاں انسان کا اخلاق ہے، کردار ہے، وہاں اس کی تعلیم کے ساتھ یہ لکھائی بھی ہے۔ یہ لکھائی جو ہے اس کے اندر بھی حسن، اس کے اندر بھی حسن اور اس کے اندر بھی خوبصورتی آئے، کیونکہ کسی کے بعد جب لکھا ہوا جاتا ہے تو لکھا ہوا پہلے جاتا ہے، وہاں پیپر میں کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا، پیپر دیکھنے والا کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن پیپر ایسا ہوتا ہے، کئی پیپر میں خود دیکھتا ہوں تو میرا خود دل کرتا ہے کہ میں اس کو پورے نمبر دے دوں۔ کیوں دل کرتا ہے؟ لکھائی ایسی ہے، موتی پروئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لکھائی انسان کا پوری شخصیت کا ایک حولہ ہوتی ہے، انسانی شخصیت کا حولہ ہوتی ہے۔ لکھائی دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے کس کیلیپر کا آدمی ہے۔ تو یہ ہمیں بٹ صاحب کا مشکور ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو وہ اس طرح کا وہ لکھائی کے اندر خوبصورتی اور حسن آ جائے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور پورے گاؤں کی طرف سے یہ ان کا ہدیہ تبریک بھی دیتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بچوں پر محنت بھی کرتے ہیں، پھر انہیں اور توجہ دلانے کے لیے، ان کا جوش اور جذبہ ابھارنے کے لیے انعامات کا سلسلہ بھی رکھا ہے، تاکہ جو رہ گئے ہیں وہ آگے مزید محنت کریں کہ کل کو وہ بھی انعام حاصل کرنے والے بنیں۔ سب بچے اس پیغام کو آگے بھی پہچانا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں تو دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا کہ وہاں انعامات بھی ملتے ہیں۔ اور لکھائی جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ انسان لکھ کے دیتا ہے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ پیپر آپ دیتے ہیں لکھائی کر کے دیتے ہیں، مارکنگ والے کو نہیں پتہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، صرف کلاس ٹیچر کو تو پتہ ہوتا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے بچے ہیں۔ لیکن بورڈ والے پیپر جو ہیں، فیصل آباد بورڈ کے پیپر جو ہیں وہ رحیم یار خان جاتے ہیں، فیصل آباد کے بورڈ کے پیپر پنڈی ڈویژن میں جاتے ہیں، فیصل آباد بورڈ کے کچھ پیپر جو ہیں وہ سرگودا بورڈ میں جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے تقسیم کر کے پیپر بھیجتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ وہاں یہ آپ کے رول نمبر نہیں لکھے ہوتے، وہاں ان کی اپنی کچھ کوڈ لکھے ہوتے ہیں بورڈ والوں نے۔
تو لہٰذا نہ تو کوئی پیچھا کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے کوئی کہیں کہ 2 نمبری ہوتی ہے، 2 نمبری نہیں ہوتی. وہاں لکھائی اور لکھنے والا جو ہے وہ جتنے کیلیپر کا ہے اسی کو اس کے مطابق نمبر ملتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں ابھی سے لکھائی اپنی سیدھی کریں، بچپن سے ہاتھ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھائیں گے. بہت شکریہ جی. ہم اپنے علاقہ، ہم اپنے گاؤں کی طرف سے بھائی گلزار صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ بچوں کو اس اچھی تعلیم سے راستہ کر رہے ہیں اور لکھائی جیسے بنیادی ہنر سے فری آف کاسٹ ان کو میں نکھار پیدا کر رہے ہیں. ہم بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں بھائی گلزار کا. بہت